بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، اے کیو گلوبل پر ہم آپ کے خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ملک وطن پاکستان میں ہونے والے معاملات اور جو کچھ بھی وہاں کی حکومت کے حوالے سے یا عوام کے حوالے سے مشکلات و پریشانیاں اور ملک کی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا رول جس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، وہ کوشش ہماری جاری ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بھی ہمارے پروگرام کو سراہتے ہوں گے اور سراہ رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جو حوصلہ افزا میسیجز مل رہے ہیں اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے لیے خاص طور سے کل کا پروگرام کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا۔ پیر اور کیا نام ہے، رشتہ پیر اور مرید کا، اس پہ میرے پاس بہت سارے کمنٹس آئے ہیں۔ پرسنل میں خاص طور سے میرے پاس کافی میسیجز آتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پرسنل میں میسیجز کر کے اس ٹاپک کے اوپر میری حوصلہ افزائی کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو بات کرنے چلے ہیں ناظرین، آپ کو معلوم ہے پاکستان جو ہے وہ جس خطے میں پر موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور اس پاکستان کے ساتھ جو ملک آبادی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر، جس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ ہماری شیرگ ہے، اور کشمیر کے مسلمان جو ہے وہ پچھلے 73 سالوں سے 74 سالوں سے پاکستان کے ساتھ علاقے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے کہ انڈیا بہادر نے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے جوان و شہید ہوئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں ہزاروں کی کہنا کم ہے، لاکھوں کی تعداد میں 73 سالوں کے اندر جوان و شہید ہوئے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو انہوں نے پامال کیا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے تمام عوام کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہمیشہ دھڑکتے رہے، لیکن حکومتوں کی نااہلی پچھلے 73 سال میں کوئی بھی حکومت کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ہم کشمیر کو حاصل کر لیں۔ لیکن جب موجودہ حکومت کے سربراہ عمران نیازی صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کر ایک دھواں دھار تقریر کی اور جناب کشمیر کا مقدمہ وہاں پر اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے اب کشمیر جو ہے وہ آزادی حاصل کر لے گا، اور کشمیر کے مسلمان جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے، سکھ کی زندگی جئیں گے، اور ان کے تمام مسئلے مسائل جو 73-74 سال سے پچھلی حکومتیں حل کرنے میں ناکام تھی وہ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ امپریشن یہ بھی دیا گیا تقریر کے حوالے سے، جتنے بھی ہمارے یوتھیے تھے انہوں نے کہا جی نواز نیازی صاحب نے جناب علی تیر مار دیا، اب تو یہ تیر جا کر نشانے پہ لگ گیا، اب کشمیر کا مسئلہ جناب علی یہ حل ہوا، اور آج حل ہوا کہ کل ہوا کہ بس دیکھیں کشمیر اب ہمارے ساتھ علاقہ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن جناب اس کے نتائج جو آئے، جو انہوں نے دھواں دھار تقریر کی تھی، وہ عوام کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک کشمیریوں پہ مظالم کی جو ہے نا وہ داستان جو ہے مزید اس میں جو ہے اضافہ آ گیا، اور وہاں اور تیزی آ گئی ظلم کرنے میں، اور انڈیا نے اب جو صورتحال وہاں پیدا کی ہے، یہ خاص طور سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے 5-6 دن بعد جو ہے ہم کشمیر ڈے منانے جا رہے ہیں۔ 5 فروری کو پورا پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر بھی کشمیر ڈے منایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یاد دلا دوں، عوام کو یاد دلا دوں، ہمارے حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی یاد دلا دوں، جو بڑی بڑی بونگے اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں میڈیا پہ آ کر، ان کو بھی یاد دلا دوں کہ آپ نے کشمیر کو فتح کرنے کا، کشمیر کو آزادی دلانے کا، کشمیر کے مسلمانوں پر سے ظلم و جبر کے بادل کو ہٹانے کا آپ نے جناب علی وعدہ کیا تھا اور دھواں دھار تقریر کی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ بھی بھول گئے اور تمام یوتھیا بھی بھول گئے، اور عوام کو بھی کشمیر کی طرف سے جو ہے آپ نے محسوس یہ میں کر رہا ہوں لا تعلق سا کر دیا۔ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، جو حکومت کے معاملات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کی طرف سے پاکستان کی موجودہ حکومت لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ کشمیر کے جو جتنے بھی یوتھ ونگ کے لوگ ہیں، یعنی تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے کہیں بھی کوئی پروگرام کرنے یا کوئی بات کرنے یا اس پر کوئی بیان دینے یا جو کچھ وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پہ کوئی گفتگو کرنے، کسی فورم پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ اور کوئی تیار نظر نہیں آ رہا۔ اب کشمیر ڈے چند دنوں بعد آیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرا دوں کہ مسلمانوں نے پاکستان جو خاص طور سے صحیح معنوں میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کرتے ہیں، ان کے دل آج بھی ہمارے مجاہدین کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔
وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہاں آزادی سے زندگی گزارے، ان کے اوپر ہر وقت ظلم اور جبر کی جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ ان کو جناب علی ان کی شہادتیں روکی جائیں۔ اور آپ دیکھیں میر وائس کے ساتھ کیا ہوا اور دوسرے گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی گیلانی صاحب کی تدفین بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی فیملی کو اس سے بڑا ظلم اور بربریت کیا ہوگی جو انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن ہماری حکومت نے اس پر کوئی وائی والا نہیں مچایا۔ ہمارے حکومت کے سارے جو بڑے بڑے آ کر شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے روزانہ کے حساب سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر صحیح معنوں میں آواز اٹھا سکے اور ہندو بنیے کو اور ان مودی گورنمنٹ کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے جبر کیا ہے۔ ناظرین، میں بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک مسلمان اپنے قارئین کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کے اندر اگر ہم بزور طاقت کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نیازی صاحب نے فرما دیا جو وہاں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، جو کشمیر جا کے اور لڑنے کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ غدار وطن ہے۔ تو اس کے بعد حکومت کیا عوام کیا کرے گی؟ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں اور مسلمان حکومت کا، ملک کا یہ فریضہ ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کہیں ظلم اور جبر ہو رہا ہے ناجائز تو بزور طاقت اس کو روکے، اگر بزور طاقت نہیں روک سکتا تو کم سے کم اپنی آواز ضرور بلند کرے۔ تو میں نے اپنی آواز بلند کر دی ہے اور میرے سننے والے بھی اپنی آواز بلند کریں گے، وہ اس طرح سے کہ میرے اس پروگرام کو آپ اپنے تمام گروپوں میں شیئر کریں اور حکومت تک اس میری آواز کو پہنچائے کہ کشمیر کے لیے خدا را کچھ کریں۔ آپ کو آسیہ ملونہ تو نظر آئی، اس کو تو آپ نے آزادی دلا کے ملک سے باہر بھیج دیا، لیکن کشمیر کی مائیں بہن اور بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں تو ان کو آزادی دلا کے سکھ کا سانس لینے دیں۔ ناظرین، اسی بات پر میں آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے کشمیر۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جس طرح سے کشمیری نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل، سمجھ، حکمت عطا فرمائے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائی اور بہنیں آزادی کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے مسلح اداروں کے وہ جوان جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں میرا سلام۔